دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آجا سما جا آجا سما جا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو آیات بینات اور ان کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، چیدہ مقامات سے اس کی کچھ وضاحت توجہ سے سماعت فرمائیے، کچھ انتہائی ضروری جو جگہیں ہیں وہاں سے۔ آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ یعنی کفار کی طرف سے بھی لوگ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جو جنگ میں اترتا ہے تلواروں اور تیروں کے ساتھ یا ہتھیاروں کے ساتھ، تو دو ہی راستے ہیں، یا تو بچ جائے گا یا پھر اس کی جان جائے گی۔ تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا سودا تو وہ کرتے ہی ہیں جو میدان میں اترتے ہیں، جو میدان میں اترتے ہیں سودا تو وہ قبیلوں والے آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، مختلف علاقوں والے آپس میں جنگیں کرتے ہیں، کئیوں کا دھیان کسی طرف ہوتا ہے، کئیوں کا دھیان ہوتا ہے کہ مال ملے گا، جن علاقوں پر قبضہ کریں گے وہاں سے غنیمت حاصل ہوگی۔ تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا سودا تو وہ کرتے ہی ہیں اپنی زندگیوں کا، اپنے آپ کو جنگ میں جھونک کر۔ تو جب انہوں نے کرنا ہی ہے اس زندگی کا سودا، تو انہیں چاہیے کہ وہ زندگی پھر اللہ کے نام پر لڑتے ہوئے گزاریں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں۔ کیوں؟ فرمایا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اس کی کوئی ایک صورت خیر کی نہیں ہے بلکہ اس کی دونوں صورتیں خیر کی ہیں۔ یعنی جو مال غنیمت کے لیے یا کسی علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے محض لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو وہ تو تبھی فائدے میں ہوگا نا جب جیت جائے گا اور مال پر قبضہ کر لے گا۔ لیکن مالک کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں لڑو، جہاد کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، بس تم شہید کر دیا جاؤ یا تم اپنے مد مقابل پر غالب آ جاؤ۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ان قریب ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اجر دونوں صورتوں میں عطا ہوگا۔ کن صورتوں میں؟ دونوں صورتوں میں عطا ہوگا، کیونکہ یہ مالک کے نام پر اپنی جان کو جو پیش کرنا ہے، اس میں جو شہید ہے وہ بھی مرتبے والا ہے، اور جو شہادت کا جام نہ پیے بلکہ غازی ہو کر لوٹے اس کی بھی شان بہت بلند ہے۔ اور آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو بس ہمیں حکم دیا گیا کہ تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ قرآن کریم میں 30 کے 30 پارے کھنگال کر دیکھ لیں آپ کو ہر جگہ یہی مضمون ملے گا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے،
اور کہیں ملے گا مضمون ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اور کبھی تمہیں یہ مضمون ملے گا جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ بول لیجیے. آپ مجھے بتائیے کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. کافر شیطان کے لیے لڑتا ہے، مسلمان اللہ کے لیے لڑتا ہے. تو یہ دونوں آپس میں اکٹھے مل کر کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کی تو دونوں کی لائنیں ہی بہت دور دور ہیں. تو جہاں مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم مشکل میں ہوں گے تو امریکہ بہادر آ کر ہماری مدد کرے گا اور ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جائے گا، تو اللہ کے لیے جو لڑنے والے ہیں ان کی مدد کافر نہیں کریں گے، کافر ان کی مدد نہیں کریں گے. اور کرنے بھی لگیں گے تو پھر اہل ایمان جو ہیں، جو پکے ٹھکے مومن ہوں گے، ان کا وہی انداز ہوگا جو احد کے موقع پر، جب احد کے موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، تو بیچ میں کچھ منافقوں کا گروہ تھا. بندے پہلے تھوڑے تھے، یہ کچھ عرصہ پہلے آپ یہاں مضمون سن چکے ہیں تفصیل سے، پتہ نہیں آپ کے حافظوں میں ہے یا نہیں ہے. احد کے لیے جب میدان میں نکلنے لگے تو بندے پہلے تھوڑے تھے. جو منافقوں کا سردار تھا اس نے اور چال چلی، اس نے اپنے 200-250 کے قریب جو بندے تھے اپنی طبیعت کے، ان کو بیچ میں سے نکال کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ لڑیں، ہم تو یہ جا رہے ہیں. ایسی کیفیت میں جہاں جنگ کا بالکل سر پر آن پڑی ہے جنگ، اور ایسی کیفیت میں 200-250 یا 250-300 کے قریب بندہ نکل کر سائڈ پہ ہو جائے. منافقین اس کے باوجود کسی نے کہا کہ فلاں جو قبیلے والے ہیں نا مشرک، وہ ہمارے جاننے والے ہیں، تو اگر ہم ان کو کہیں گے نا ہمارے ساتھ آؤ جنگ میں شریک ہو جاؤ، تو وہ ہمارے ساتھ آ کر ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں گے ان کے خلاف. تو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیں گے. میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، یعنی اندازہ فرمائیے کہ اتنی مشکل وقت میں بھی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ کیا ہے؟ مشرکوں سے مدد نہیں لیں گے. اور آج ہم کھاتے پیتے ہنستے بولتے جاگتے ہیں، اور پھر بھی ہماری اگر اہل اسلام کے جو حکمران ہوں ان کا دھیان اس طرف ہو کہ شاید کوئی آئے گا سپر پاور اور ہمیں بچا لے گی. سپر پاور اللہ کی ذات، اس ذات سے بڑی کوئی سپر پاور نہیں، اور اسی نے بچانا ہے. اگلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ. پہلے جب مکہ شریف میں تھے نا لوگ، اور کافر اذیتیں پہنچاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، مدینہ شریف ہجرت کرنے سے پہلے کی بات ہے، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ سرکار ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں، جنگ کریں. تو انہیں حکم ہوا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. فی الحال تم پر یہی فرض ہے کہ تم نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. اچھا، جب مدینہ شریف چلے گئے، جب ان کو جہاد کے احکام نازل کیے گئے، فرض کیے گئے، تو جہاد کا کوئی حکم جو فرضیت تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی. تو اس لیے پھر سوال شروع ہوئے لما كتبت علينا القتال، مولا یہ ہم پر جہاد کس لیے فرض ہوا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، یہ مؤخر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مالک کریم نے ایسے بندوں کو جن کو دنیا میں زندگی اپنی پیاری ہے اور وہ کافروں کے خلاف پنجہ آزمائی سے ڈرتے ہیں کہ جناب کہیں آمنے سامنے ہوں گے تو جان چلی جائے گی، تو جان کا کیا بنے گا، اتنی سام کے رکھی ہے سنبھال کے، اپنی جان کی جن کو بہت زیادہ پرواہ ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. اے پیارے آپ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کی یہ جو تم زندگی اور دنیا کا متاع دیکھتے ہو یہ بہت تھوڑا ہے. یہ کیا ہے؟ سر ہلا کر نہ بتائیے کیا ہے؟ یہ بہت تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی،
اور جو اللہ کے بندے ہیں متقی پرہیزگار ہیں ان کے لیے آخرت زیادہ بہتر ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور ان کے ساتھ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اچھا، جہاد سے پیچھے ہٹنے کا سبب عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جان چلی جائے گی. مالک کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 78 میں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ جائے گی. موت تمہیں ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں مقید کر لو کہ ہر طرف قلعے بنا کر درمیان میں رک جاؤ کہ اب شاید میں بچ جاؤں گا، لیکن موت پھر بھی پہنچ جائے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ منافقوں کی ایک نشانی بتائی گئی اس میں. فرمایا پیارے، جب ان منافقوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، نیکی بھلائی اچھائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اے پیارے یہ آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ برائی آپ کی طرف سے ہے. مالک کریم نے ارشاد فرمایا قل کل من عند اللہ، اے حبیب آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ ہر شے اللہ کی طرف سے. ہر شے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے. اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا ما اصابك من حسنة فمن اللہ. توجہ ہے جی آپ کی؟ اچھا، اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں گے. اصل میں ایسا ہے نا، نماز کے ٹائم میں تو پھر دوبارہ صفیں بن جائیں گی، لیکن یہ جو جس سکون میں آپ ہیں اس سکون میں بقیہ کو بھی شامل کریں. یہ دروازے کی پچھلی جو پوری صاف ہے یہ خالی کر دیں، آپ آگے ہو جائیں ہمت کریں، آپ بھی ہو جائیں. باہر والے حضرات تشریف لا سکتے ہیں، اندر اگر آنا چاہیں تو بلا جھجک. توجہ ہے جی آپ کی؟ ہم سب کو سبق سکھایا جا رہا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. کس طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. دوبارہ غور فرمائیے، پچھلی آیت مبارکہ میں یہ ذکر ہوا کہ منافق کہتے ہیں جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ حضور کا نام لیتے ہیں معاذ اللہ. یہ منافقوں کی نشانی بیان ہوئی کہ وہ سرکار پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہم پر مشکل آئی. اچھا، پھر آگے فرمایا گیا، حکم کیا دیا گیا؟ قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ ہر شے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اچھا، یہ تھا بتا دینا کہ تمہیں پتا چلے کہ ہر شے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں چاہیے کیا کرنا؟ اب غور فرمائیے، اگلی آیت میں فرمایا گیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھلائی پہنچے تو تم یہ کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچے تو تم کہا کرو یہ میرے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے دعائیں مانگنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے. جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو بندوں کا انداز یہ ہوتا ہے مانگتے اللہ سے اس طرح جیسے پتہ نہیں کسی سے کوئی سختی سے کوئی زبردستی کو شے مانگی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ گڑ گڑا کر رو کر اپنے آپ کو مجرم ثابت کر کے، سیاہکار و خطا کار ثابت کر کے کہنا چاہیے مولا میں نکما، میں نکارا، میں مجرم و سیاہکار، میرے اوپر جتنی مشکلات، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آئی ہیں یہ میرے عملوں کی وجہ سے آئی ہیں. دعا شروع یہاں سے کرنی چاہیے.
اور پھر عرض کرنی چاہیے مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحم فرما، کرم فرما، میرے گناہوں سے درگزر فرما، اور اپنے حبیب کی زلفوں کا صدقہ مولا ہم پر کرم فرما۔ دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اپنی خطاؤں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بندے کوئی نقصان ہو جائے کاروبار میں، ایسے ایسے بندوں کو بھی سنا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے جملے بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھوں پتہ نہیں کی گناہ ہو گیا، پتہ نہیں ساتھوں کی گناہ ہو گیا، کی غلطی ہوگی، یعنی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کام ہی گناہ ہے، کام ہی یہ خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، اور پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ساتھوں کی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے اور ہم پر یہ کرم ہے۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تم میں جلوہ گر ہیں اس لیے تم پر عذاب نہیں ہوتا، اس لیے عذاب، ورنہ پچھلی قوموں پر تو صرف کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا تو اس پر عذاب آ جاتا، کوئی زنا میں مبتلا ہوتا اس پر عذاب آ جاتا۔ صرف میں نے اس لیے کہا ہمارے مقابلے میں صرف ہے کہ یہاں کون سا ایسا برا کام ہے جو اس امت میں رائج نہیں ہو چکا، لیکن وہ فیصلہ جو ہو چکا قرآن کریم میں مالک نے فرمایا محبوب تم میں جلوہ گر ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ انہیں کیسے عذاب دے سکتا ہے پیارے آپ ان میں جلوہ گر ہیں۔ تو یہ تو ہم سے جو عذاب ٹلا ہوا ہے سرکار کا صدقہ ہے۔ اپنے آپ کو خطا کار مان لینا چاہیے، مجرم و سیاہکار مان لینا چاہیے، اپنے رب کے حضور نہیں مانیں گے، مالک کے حضور بھی نہیں مانیں گے، سجدے میں سر جھکا کر بھی نہیں مانیں گے۔ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ماننے کا سکون آتا ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں بندہ اپنے جرم مانے تو بندے کو سکون ملتا ہے کہ میں اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنا لے، یہی وہ جگہ ہے۔ تو میری یہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ تمام حضرات سے یہ مشورہ ہے، ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں کے موقع پر اپنے جرموں کو، اپنی خطاؤں کو زبانوں پر بھی لایا کریں اور اپنے دل میں بھی بسایا کریں۔ آج کی ہماری قرآن کریم کے درس کی آخری آیت مبارکہ، مختصر ترین آیت، لفظوں پر غور فرمائیے لفظ کیا ہیں تاکہ مجھے زیادہ دیر اس پر وضاحت نہ کرنی ہو۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 80 ہے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اچھا، اس کا جب آپ پس منظر دیکھیں گے نا کیا ہے تو آپ کو اور لطف آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، جس نے میری محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ تو جو بھیس بدل کر بہروپیے بیٹھے ہوتے تھے نا اس محفل میں، منافقین، وہ جن کو ہم نے شروع میں تذکرہ پڑھا کہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے، اندر سے کورے تھے، خالی تھے، وہ منافقین جو محفل میں بیٹھے تھے انہوں نے اپنی ٹولیاں بنا کر باتیں کرنی شروع کر دی کہ دیکھو یہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہا دیکھو یہ اپنے آپ کو رب کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہمیں اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں عیسائی چلے گئے کہ وہ اللہ کے بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ہم یہ باتیں کس طرح مان لیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی؟ پہلے حضور نے اپنی طرف سے یہ ارشاد فرمایا تھا، پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی اور قرآن میں وہی آیت بعینہ لفظ نازل ہوئے۔ دوبارہ سنیے، مالک کریم نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے رب کی فرما برداری کی۔ یعنی محبوب و محب کا یہ محبت بھرا انداز تو دیکھیے، مالک کریم کو کتنا بھروسہ ہے اپنے حبیب پر، کتنا ناز ہے اپنے محبوب پر کہ ساڈا پیارا ہے، ساڈا محبوب ہے، اے کدی کسی غلط چیز دا آرڈر کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ اتھارٹی کتنی بڑی ہے کہ ساری زندگی کے لیے فرما دیا جس نے اس کو مان لیا اس نے رب کو مان لیا، جس نے اس کی مان لی اس نے رب کی مان لی۔ اور قرآن کریم میں جا بجا اس کی مثالیں ملتی بھی ہیں
کہ مالک کریم نے اپنے حبیب کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ ارشاد فرمایا ہے، اپنے حبیب کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ جا بجا احادیث طیبات میں بھی مضمون یہ ملتا ہے۔ کیا مضمون ہے؟ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف جانے کا جو رستہ ہے وہ سرکار کی محبت ہے۔ حضور کی محبت سے ہو کر گزرے گا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ کس نے بتایا ہے؟ سرکار نے بتایا ہے۔ ہم نے کو رب کو دیکھا تو نہیں، کائنات میں پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ایک ہی ہستی ہے جس نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رب کو دیکھا ہے، اور اسی کے بتائے سے دنیا مان بیٹھی ہے کہ ہاں کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بھی محبت اور اپنے پیارے کی بھی محبت اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اور آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، ماشاءاللہ آپ کو ایک رونق نظر آ رہی ہے مسجد میں۔ دیکھ لیجئے، زیارت کیجئے، مسلمانوں کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ مسکراتے ہوئے چہرے دیکھیے مسجد میں، مسجدوں کے رونق کو بڑھائے ہوئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، کیا خیال ہے رمضان کے بعد بھی رونق رہنی چاہیے انشاءاللہ۔ چلیے، ہم نیتیں تو ہر دفعہ ہی کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ شیطان پھر سستی دلا دیتا ہے۔ وہ بھی 30 دنوں کا بند ہویا ہوتا ہے تو انہیں بھی باہر نکل کے کام شام تک کرنا ہے نا، شیطان نے بھی، تو وہ اپنا زور پورا مارتا ہے، کئیوں کو وہ پھسلا دیتا ہے، اور کئی ہوتے ہیں بڑے پکے، تو اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے اور دلوں پر یہ چیز بٹھانے کے لیے مضبوطی سے کہ ہم انشاءاللہ مسجد کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہم انشاءاللہ جس طرح رمضان میں باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے۔ حضور کی بارگاہ سے فیضان لیتے ہیں، لنگر شریف لیتے ہیں، اور اس لنگر شریف کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے اور آپ کے الفاظ، ہمارے الفاظ سرکار کے الفاظ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو سرکار کے مبارک الفاظ جو ہیں وہ اپنے کانوں کے ذریعے دل میں اتاریے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو وہ ذوق اور شوق پیدا ہوگا کہ جس طرح رمضان میں مسجدیں بھری ہیں، بارونق ہیں، انشاءاللہ سارا سال ہی بارونق رہیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، تم میں سے اگر کسی کے گھر کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، حل یبقی من درنہ شیء، صحابہ سے حضور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اپنے دروازے پر جو نہر جاری ہو اس میں تم 5 مرتبہ نہاؤ تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے سب نے عرض کی، لا یبقی من درنہ شیء، حضور 5 مرتبہ نہر میں نہا لیں گے تو کوئی میل کا ذرہ بھی جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ اب سنیے حکیموں کے حکیم کا سمجھانے کا انداز۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال تمہاری 5 نمازوں کی ہے، یہی مثال تمہاری 5 نمازوں کی ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے، اگلے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب یہ ہے، یہی مثال تمہاری 5 نمازوں کی ہے، جس طرح نہر سے 5 مرتبہ نہانے پر جسم سے سارا میل اتر جاتا ہے، اسی طرح دن میں 5 نمازیں پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ تو خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، اس کو یہ بمپر آفر مل رہی ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا رہے اور اپنے گناہ معاف کرواتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی سے مسجد کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سماعت فرمائیے۔
حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. قربان جائیں آپ کے اس حکیمانہ انداز پر. دنیا جہان کے جو سمجھانے والے ہیں وہ ہیچ نظر آتے ہیں اس کے سامنے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں خرج زمن الشتاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سردیوں کے موسم میں ایک مرتبہ باہر تشریف لائے. والورق یتہافت، جو پتے تھے وہ درختوں سے جھڑ رہے تھے. فاخذ بغصنین من شجرۃ، حضور نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے دونوں ہاتھوں سے 2 ٹہنیوں کو پکڑ لیا. کیا منظر ہوگا اور کیا کلاس لگی ہوئی ہے، کیا کلاس لگی ہوئی ہے، کیا یونیورسٹی ہے، کیا طلباء ہیں اور کیا پڑھانے والے ہیں. سردیوں کا موسم ہے، پت جھڑ کا موسم ہے اور آپ باہر تشریف لائے. حضرت ابو ذر بھی ساتھ ہیں. حضور نے اپنے ید اللہ والے گورے ہاتھوں سے 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ان دونوں کو پکڑ کر ہلایا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں فجعل ذلک الورق یتہافت، جو پتے تھے وہ تیزی سے جھڑنے لگے. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اب حضور نے آواز دے کر فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر. اب اس لفظ کو سنیے گا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ حدیث پاک کا جملہ پڑھا میں نے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کیا کہا لبیک. یعنی کتنے خوش قسمت ہیں وہ حضرات، کتنے خوش قسمت ہیں وہ حضرات جو آج بھی صحابہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. حضرت ابو ذر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه اللہ. بندہ مسلم جب نماز پڑھتا ہے اور اس سے اس کی جو رضا، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا. فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ. فرمایا جس طرح ان ٹہنیوں کو ہلانے سے اس درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح بندہ مسلم کے جسم سے گناہ بھی جھڑتے ہیں. کتنا سونا انداز ہے سرکار کے سمجھانے کا. میں اس کی گہرائی میں جا کر میں یہ محسوس کر سکا ہوں. کبھی نہر میں نہانے کی مثال دے کر تو کبھی پتوں کے جھڑنے کی مثال دے کر جو سرکار سمجھا رہے ہیں. حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کا بچہ بچہ نمازی بن جائے. سبحان اللہ. کسی طرح سے کسی بات کو لے کر وہ اپنے دل میں اس سبق کو لے لے اور وہ اس بات کو ہی سمجھ کر کہے کہ میں حضور کے اس فرمان کے مطابق ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہوئے گزاروں گا. یعنی سرکار چاہتے ہیں کہ نوجوان، بچے، بزرگ کسی بات کو پکڑ لے لیں. اور میں اپنے سننے والوں سے کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ نمازیں پڑھنے والے کی کئی طرح کی نیت ہو سکتی ہے. نماز فرض ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز گناہوں کو بخشواتی ہے، نماز جنت میں داخلے کا سبب ہے، نماز سے برکت آتی ہے، نماز سے روزی بڑھتی ہے. کئی طرح کی نیتیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو اہل دل ہیں، جو اہل نظر ہیں، جو اہل وفا ہیں، جو اہل عشق ہیں، ان کا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. یعنی امتی 1400 سال بعد سرکار کے نعرے مار کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ وہ کہے کہ وہ جو غاروں میں ہمارے لیے روتے رہے ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہیں. سردیوں کی راتیں ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا. یاد کر لو سرکار کے اس کرم کو جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی وادیوں میں اپنے رب کے حضور بے حجابانہ دیدار کے لیے حاضر ہیں اور وہاں اس بارگاہ میں جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، امت کو وہاں بھی یاد رکھا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا
فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ گلے قدس کی حسین پتیوں کو جنبش ہو رہی تھی، مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے اپنے کان حضور کے ہونٹوں کے پاس رکھ دیے تو ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی، امتی امتی سبحان اللہ۔ تو جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی نہیں بھولے اور آئے ہیں دنیا میں تو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے آئے۔ یہ ساری باتیں جب ہم ذہنوں میں لاتے ہیں تو وہ سردیوں کی راتوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل نہیں لگتا، پھر گرمیوں کے دنوں میں یہ سفر کر کے دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں مسجد میں آنا مشکل نہیں لگتا۔ جب بندہ یہ نیت کر لے اور ارادہ کر لے، عہد کر لے کہ میں نے بے وفائی میں زندگی نہیں گزارنی، میں نے وفا کرتے ہوئے گزارنی ہے، اور جب وفا کرتے ہوئے زندگی گزرتی ہے تو پھر حالات یہ ہوتے ہیں کہ دنیا جہان کے سارے رشتے ناتے دفنا کر مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ جب سارے رشتے ناتے اپنے دوست احباب سنگی ساتھی بیلی سارے چھوڑ کر واپس آ جائیں گے تو کرم فرمانے کے لیے آمنہ کے لال آ جائیں گے، اور سرکار کتنا خوش ہوں گے کہ تم نے ساری زندگی میری آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، تم نے چلچلاتی دھوپ کو نہیں دیکھا اور دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں کو بھی نہیں دیکھا، تم نے نمازوں کو اپنے اوپر لازم کیے رکھا اور فرشتوں کو کہیں گے انو چھاڑ دے ہوئے تو میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ انداز تبھی ہوگا جب میری امت کا نوجوان یہ آج اس جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنا پکا ارادہ بنا لے، دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے لیکن سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نہیں چھوڑیں گے۔ زبان سے کہہ لیں انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ کہنے سے اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے ساتھ۔ بندے کا ارادہ عزم اپنی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جب بندہ کہتا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں گا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے مالک کریم کی مدد شامل ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی ذات سے سنا، یقول من غدا الى صلاۃ الصبح غدا برعیت الایمان، جو صبح کی نماز کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، جو صبح کی نماز کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا۔ ومن غدا الى السوق غدا برعیت ابلیس، اور جو صبح صبح بازار کی طرف گیا وہ ابلیس کا جھنڈا لے کر گیا۔ کس کا جھنڈا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، شاید آپ کی نظروں سے بھی ایسے کوئی حضرات گزرے ہوں، میری تو گناہ گار آنکھوں نے یہ بندے دیکھے ہوئے ہیں کہ جو صبح صبح اذانوں کے لمحات میں اٹھ کر بھی فجر کی نماز کو اپنی آنکھوں کے سامنے قضا کر دیتے ہیں، اور جناب چابی پکڑی دکان کی، چلو جی دکان میں جا کے ٹاکی شاہ کی ماریے صاف کریے۔ یعنی مسلمان ہونے کے باوجود سرکار کا امتی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، صبح صبح اٹھ بھی گیا خیر سے، منہ دھو رہا ہے، آنکھوں میں چھینٹے مار رہا ہے، تب بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار میں چھینٹے مار دیتا وضو کیوں نہ کر رہا ہوں۔ ایسے بدقسمت حضرات بھی ہیں کہ جو صبح اٹھتے ہیں دکانوں پر پہنچ جاتے ہیں، جناب سٹول باہر رکھیے، جھاڑو مار دیے، فلاں کریے، لیکن اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ کیوں نہ صبح کا آغاز رب کے نماز سے کر لیں، رب کے کلام سے کر لیں۔ مالک کریم ہم سب کو اپنے دنوں کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے اور نماز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 3 حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھی حق 4 یار کی نسبت سے، چوتھی حدیث شریف پڑھ لیں جی انشاءاللہ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا، 3 چیزوں میں دیر، 3 کاموں میں کبھی دیر نہ کرنا۔ یہ جو علم کے شہر
علم کے شہر ہیں نا، وہ اپنے دروازے سے فرما رہے ہیں سبحان اللہ. یعنی یہ دروازے پر خیرات اکٹھی ہو رہی ہے کہ یہاں سے آ کر لوگ لے لیں، اور الحمدللہ جامع مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھنے والے دروازے پر پہنچ گئے ہیں اور خیرات لے رہے ہیں. 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا. الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہ کرنا، جب نماز کا ٹائم ہو جائے. والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ پڑھنے میں دیر. بلا وجہ کا جو لٹکانا ہوتا ہے 2 دن تک، 1.5 دن تک بلا وجہ کا، اس سے منع کیا گیا ہے، یہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جائے، جو ضروری کام ہے، جان عالم علیہ السلام کا پڑھایا ہوا سبق ہے، اور کتنی ضروری بات ہے آپ لفظوں سے اندازہ فرمائیے، اور ہم اپنے انداز کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں روش کیا چل رہی ہے. مشکل بات تو نہیں کرتی میں نے، اللہ کرے آپ کی آواز آ جائے. کہاں تک سرکار کی نظر ہے، کہاں تک نظر ہے. یعنی 1400 سال پہلے حضور فرما رہے ہیں کہ بیوہ کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے رشتے کرنے میں، شادی کرنے میں دیر نہ کرنا. آج کے اس دور میں ایسے ایسے علاقے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن علاقوں میں اگر سال بعد 2 سال بعد ہی خامد فوت ہو جائے تو ساری زندگی عورت کو کہتے ہیں ہن تیرے واسطے ٹھیک نہیں، مناسب نہیں. زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، سرکار کیا کہیں گے. کیا ماشاءاللہ. گل تو ہے نا بھی سرکار کی فرما رہے. دنیا جہان والوں کو دیکھ دیکھ کے، دنیا جہان والوں کو دیکھ دیکھ کے، او کی کہہ رہے ہیں، او کی کہہ رہے ہیں، او کی کہہ رہے ہیں، او کی سوچے گا، او کی آکھے گا. برباد کر لیا اپنے آپ کو دنیا جہان والوں کو دیکھ دیکھ کے. غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. دنیا والوں کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزار رہے ہیں. زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہیں تو رب کے قرآن کو دیکھیے، سرکار کے فرمان کو دیکھیے، زندگی جینے کا لطف آ جائے گا. حضور کیا فرماتے ہیں کہ بیوہ کے لیے جب مناسب رشتہ مل جائے تو شادی کرنے میں دیر ہی نہیں کرنی، دیر نہ کرنے سے منع کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، 5 دن پاک کی نسبت سے آخری اور 5ویں حدیث پاک. یہ پتہ نہیں آپ نے سبحان اللہ آخری پر کہا ہے یا 5ویں پر کہا ہے، بارہ اچھا لگا آپ کا سن کر. سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر سنا دیجیے. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. یہ جو والد صاحبان ہیں، خاص طور پہ یہ ان کے لیے فرمان ہے، جو والد صاحبان ہیں جن کے بچے ہیں یا جن کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں. ویسے آج کل نہیں ہے تو انشاءاللہ ہونے تو سب کے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اولاد عطا فرمائے. سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. تمہاری اولاد، تمہارے بچے بچیاں جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم کیا کرو. کتنے سال کے جناب؟ 7. میں یہ بڑی دفعہ یہاں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو بلا وجہ کی چھوٹیں ہیں نا، بلا وجہ کی چھوٹیں، کوئی نہیں بچہ ہے، ٹھنڈ بھی ہے، سردی بھی ہے، چل کوئی نہیں پھر کیے، بڑا ہو کے پڑھ ہی لے گا. بھائی اس عمر میں نہیں پڑھے گا تو پھر عادت کب بڑھے گی نماز پڑھنے کی؟ اور سرکار رحمت للعالمین ہو کر جو ارشاد فرما رہے ہیں، اگلا جملہ سنیے اور غور فرمائیے کیا ہے. 7 سال کا جب بچہ بچی ہو جائے فرمایا اسے نماز کا حکم دو، اور فرمایا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. فرمایا اگر 10 سال کا تمہارا بچہ یا بچی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر بھی نماز پڑھاؤ. یہ وہ فرما رہے ہیں جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کیا، یہ تو وہ جناب مارنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو مارنے کا فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں مار کر بھی نماز پڑھانی ہو نا 10 سال کے بچے بچی کو تو پڑھاؤ. میں جو اس سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے
کہ تم اپنے بچے یا بچی سے بڑا پیار کرتے ہو, اس کی تکلیف تم سے دیکھی نہیں جاتی, اس کو تھوڑی سی پریشانی آئے تم ساری ساری رات جاگ کر گزارتے ہو, تو اپنے بچے یا بچی کو نماز کا پابند بناؤ. اگر وہ 10 سال کا ہے نماز نہیں پڑھتا تو مار کر بھی نماز پڑھاؤ, اس واسطے کہ ایک دی چانڈ لان نال جو وہ دوزخ دی آگ تو بچ جائے تو بچا لو. یہ ہے رحمت للعالمین, یہ ہے سارے جہانوں کی لیے رحمت جو ہمیں فرما رہے ہیں کہ ایک کدا ہاتھ لا لو جو لاندے ہوتا وہ دوزخ دی آگ تو بچ جائے گا. تے سودا کو مہنگا تو نہیں نہ آئے گا, کوئی مہنگا نہیں ہے. باہر تو پھاڑ کے مسیطے لے آؤ, آپ پتر نماز پڑھ, کبھی خرچی بند کر دے, ان کا نہیں تینوں پیسے دینے, نماز پڑھ پھر تینوں پیسے ملیں گے. بابا فرید کی ماں کا جو واقعہ ہے وہ صرف تقریروں میں سن کر سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے, کہ بابا فرید کی ماں کو پتہ چلا کہ میرے پتر کو شکر بڑی پسند ہے, تو فرمایا پتر تم نماز پڑھے گا مصلی تھلو نکلے گی. سبحان اللہ. کدوں کسی پیو نے اپنے بچے نو آخیا سی بھی تیرے پیسے مصلی تھلو نکلن گے؟ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. بچہ نماز نہیں پڑھتا, چل کوئی نہیں پڑھ لے گا. جب 15 سال کراس کرتا ہے, 17-18 سال کراس کرتا ہے, تو پھر بابوں کے دربار سے جناب دھاگے لیتے پھرتے ہیں, کوئی دھاگا پڑھ کے دو پتر گال نہیں مانتا, گالاں کٹ دے گو گال نہیں مانتا. تے جڑا رب دے دربار تے نہیں چوکیا انہوں کی پتہ والدین دی عزت کی ہوندی. وہ تو جب اس نے رب کے دربار میں آنا تھا اور یہاں اس نے نماز پڑھنی تھی, اور مالک کی طرف سے اس کے دل میں یہ پیغام آنا تھا تیری نماز ادو تک پوری نہیں جب تک والدین واسطے دعا نہ کر لے. سبحان اللہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی. کیا ہے جی آگے؟ نماز رب دی پڑھی جا رہی سی, ایک واری کی ہویا, مالک فرمایا کہ نماز ادو تک پوری نہیں ہونی جب تک والدین کو یاد نہ کر لے. وہ تو نمازوں میں والدین کے لیے دعائیں منگوا رہا ہے مالک, اور والدین کو فرصت نہیں, ان کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے, ماں کو اپنی سہیلیوں سے فرصت نہیں, باپ کو اپنے دوستوں سے فرصت نہیں. اور بچہ جب قد کاٹ نکال جاتا ہے اور ہاتھ سے نکل جاتا ہے, پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کہ اب کیا کریں. یہی فرمان سچا ہے, یہی فرمان سچا ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا کہو. اور جن کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ شفقت اور محبت کے خلاف ہے, تو میں شاید اس سے پہلے کچھ دن پہلے بھی یہاں یہ بات عرض کر چکا کہ جہاں شفقت اور محبت کی بات آتی ہے تو وہ ایک الگ پہلو ہے, اور تربیت ایک الگ پہلو ہے. تربیت آپ سب کے روزے ہیں ماشاءاللہ, آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے, آپ چپ رہ کر نہ بتائیں کہ ہمارے روزے ہیں, ماشاءاللہ ویسے ہی پتہ چل رہا ہے. تربیت الگ پہلو ہے, شفقت اور محبت ایک الگ پہلو ہے. چلیے یہ جمعۃ الوداع کے موقع پر آخری بات ہے, اور آخری بات ایسی بارگاہ میں حاضری ہے کہ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم ان کی سرداری میں جنت میں جگہ پائیں. حضور مصلی امامت پر ہوں, مصلی امامت پر ہوں, نماز پڑھا رہے ہوں, اور اس نماز پڑھانے کی کیفیت میں سجدے کی حالت میں ہوں, اور کوئی بچہ آ کر کندھوں پر سوار ہو جائے. سبحان اللہ. کوئی بچہ, یہ دیکھیے نا, یہ بھی تو ایمان والوں کا حصہ ہے نا. میں نے کہا صرف کوئی بچہ ہے, لیکن ایمان والے پہنچ گئے قدموں میں. سبحان اللہ. کوئی بچہ آ کر کندھوں پر سوار ہو جائے, امام الانبیاء. اور میں ایک جملہ بول دوں, بڑی ہمت اور طاقت سے بولنے لگا ہوں, امام الانبیاء کی نماز ہماری نماز نہیں, امام الانبیاء کی نماز جو اپنی نماز میں رب کے جلوے دیکھتے ہوں, ان کی نماز, وہ نماز پڑھ رہے ہوں, پڑھا رہے ہوں, بچہ کندھوں پر کھیل رہا ہو, اور وہ تسبیح پر تسبیح پڑھتے جا رہے ہوں, سجدے کو لمبا کرتے جا رہے ہوں, نماز سے بھی سر نہیں اٹھا رہے, بچہ کھیل رہا ہے. جب نماز پوری ہو گئی نا, صحابہ کرام نے عرض کی, اور بعضوں نے تو یہ عرض کی کہ ہمیں یہ لگا کہ حضور کی روح پرواز کر گئی سجدے میں, اتنا طویل سجدہ. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بچہ کھیل رہا تھا. تو میں نے کہا جب خود فارغ ہو کے نیچے اتر آئے تو پھر ہی سجدے سے سر اٹھاؤں. میں نے اس کو اتارنا اور اس کو گرانا مناسب نہیں سمجھا. یہ شفقت و محبت ہے. بولیے کیا ہے؟ آپ بھی بولیے کیا ہے یہ شفقت اور محبت اور مہربانی اور پیار ہے. اب دوسری طرف آئیے,
مسجد نبوی شریف میں ایک سائڈ پر ڈھیر لگا ہے مال تقسیم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا، اور وہ زکوٰۃ کا مال تقسیم کرنے کے لیے کھجوریں وغیرہ پڑی ہیں، اور ننھی سی عمر میں جس طرح بچپن ایک چھوٹے بچے کو ہوتا ہے کہ کوئی یہ چیز ہاتھ میں آئی تو وہ ڈائریکٹ منہ میں جاتی ہے، اب یہ امت کی تعلیم اور تربیت اور تبلیغ کے لیے تھا، اللہ جانتا ہے اس میں کیا کیا راز ہیں۔ امام حسن آگے بڑھے، حضور کے نواسے، اور انہوں نے ایسے ہی کھیلتے ہوئے بچپن میں اس کھجور کو پکڑا اور منہ میں رکھا ہی تھا کہ جان عالم علیہ السلام نے چیخ مار کر قریب جا کر انگلی ڈال کر کھجور باہر نکال کر فرمایا ہم سید ہیں، فرمایا بیٹا ہم سید ہیں اور سیدوں کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ یہ تربیت ہے، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ کوئی نہیں بچہ سی پھر کی ایک ادھی کھجور کھا لیں دے نا 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 نا، یہ تربیت ہے۔ پوری دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، شفقت و مہربانی کو اور تربیت کو تم آپس میں ملاؤ نا۔ جہاں نماز پڑھنے کا وقت آئے اس ٹائم تمہاری آنکھوں کی کیفیت اور ہونی چاہیے، جہاں بچے کو نماز اور قرآن کا پوچھو تو تمہاری آنکھوں کی کیفیت اور ہونی چاہیے، اور جب وہ بچہ تم سے فرمائش کرے کہ ابا مینو سائیکل لے دے یا ابا مینو فلاں چیز لے دے، بستہ لے دے یا مجھے فلاں کھلونا لے دو، تو یہ شفقت اور مہربانی ہے، لے دو، مہربانی کرو، پیار کرو۔ لیکن جب وہ نماز نہ پڑھے، جب وہ قرآن سے بھاگے، جب وہ اللہ رسول کے فرمان سے بھاگے، اس وقت نرمی برتنا یہ شفقت اور مہربانی نہیں ہے، یہ اس کو دین سے دور کرنے کا سبب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ پہنچا سکا۔ مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس جمعۃ الوداع کے صدقے میں جو ہم سے بچھڑ گئے پچھلے عرصے میں، پچھلے 2-4 سالوں میں یا پچھلے گزشتہ کئی سالوں میں، پچھلے کچھ مہینوں میں، وہ چہرے آج بھی آنکھوں میں ہیں کہ جو ہمارے دائیں بائیں حضرات ہوتے تھے۔ خاص طور پر مجھے وہ حضرات جن کا مسجد سے ایسا گہرا تعلق تھا کہ لوگ ان کی آواز پر اذان سن کر مسجد میں آیا کرتے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد دنیا اپنے اپنے گھروں کا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن ایک بابا جی جہاں کھڑے ہوتے تھے ان کو لگتا تھا کہ سرکار پر سلام پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ باتیں اچھی طرح یاد رہتی ہیں اور بھلانی بھی نہیں چاہیے، اپنے سنگیوں ساتھیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہم کسی کو یاد رکھیں گے تو کل ہمیں بھی کوئی یاد رکھے گا، اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں ان کو یاد کرنا اتنے مسلمانوں کا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم سارے دل سے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ مالک کریم اس عشرۂ جہنم سے آزادی کے صدقے مالک کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جتنے بھی حضرات موجود ہیں ان کے اہل خانہ، رشتہ داروں میں سے، والدین میں سے جو کوئی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مالک کریم تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔